السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عورت کو شوہر کی کس حد تک فرما برداری کا حکم ہے؟ اگر بیوی کو شوہر کسی بات سے منع کرے تو کیا عورت پر لازم ہے کہ وہ اس کی بات مانے، چاہے اس کو نامعقول اور بے وجہ ہی کیوں نہ لگے؟ اور یہ بھی کہ کیا شوہر بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے بھی روک سکتے ہیں کیا؟ برائے کرام رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ دارالعلوم دیوبند سے یہ سوال کسی نے کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس کے جواب میں یہ تحریر فرمایا، اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کرے تو بیوی پر اس کی بات کا ماننا لازم ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا، کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ہاں، خلاف شرع امور میں، شریعت کے خلاف کاموں میں شوہر کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ شوہر اگر بیوی کو کسی معصیت کا حکم کرے، کسی گناہ کا حکم کرے، کسی غلط بات کا حکم کرے تو بیوی کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے، اور شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک دے اور قطع تعلق کرا دے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو حسب ضرورت جب موقع ہو اس کے والدین کے پاس بھیج دیا کریں۔ اگر شوہر بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے بالکلیہ منع کرے اور بیوی اس کی اجازت کے بغیر اپنے والدین سے مل لے تو ایسی صورت میں شرعاً بیوی شوہر کی نافرمان نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ ضروریات کے وقت، ضرورت کے وقت بیوی میکے جا سکتی ہیں، میکے گئی ہیں اور آپ نے اجازت نہیں دی، اس لیے شوہر کو چاہیے اپنی بیوی سے نرم کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے رہیں، گھر میں آئیں تو ہنسی خوشی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، بات چیت کریں اور ایسا بور محسوس نہ ہو۔ آج کل جو رشتہ ٹوٹ جا رہا ہے اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ بیوی کچھ اور بولتی ہے، شوہر کچھ اور بولتا ہے، دونوں کا دماغ الگ الگ ہے، دونوں کا سوچ الگ الگ ہے۔ اس لیے ناظرین، آپسی زندگی، گھریلو زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ اچھا سوچ اور اچھا کام کا ہوتا ہے۔ بیوی کا سوچ اچھا ہو، شوہر کا سوچ اچھا ہو۔ جب بیوی اور شوہر دونوں کا سوچ اچھا ہوگا تو اس سے حاصل ہونے والے بچے اور جو نسل آگے بڑھیں گے تو اس کا سوچ بھی اچھا ہوگا اور بچے بھی ہمارے اچھے پیدا ہوں گے۔ ناظرین، آج کل ہمارے گھروں میں ہماری نئی نسل کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ دھیرے دھیرے اپنے ساس سسر کی اور خاص طور سے شوہر کی نافرمان ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید میں عورت کی اہمیت اور مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں، خواہ ماں ہو یا بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ماں کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا ان کے اہم ترین حقوق میں سے ہیں۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ ظہور اسلام اور اس کی مخصوص تعلیمات کے ساتھ عورت کی زندگی ایک نئی مرحلے میں داخل ہوئی جو زمانہ جاہلیت سے بہت مختلف تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان، مصر، عراق، ہند، چین غرض ہر قوم میں، ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے، ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اہل عرب عورت کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
ترجمہ: اور جس بات کی اسے خبر دی گئی ہے اس کی مزعومہ شناخت کے باعث وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آیا وہ اسے پیش آنے والی ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا اسے کہیں مٹی میں گاڑ دے۔ سنو، جو رائے وہ قائم کرتے ہیں بہت بری ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آخر کس گناہ کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل عورت بہت مظلوم اور معاشرتی اور سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا عورت کے ساتھ بدترین رویہ تھا۔ قرآن حکیم نے واضح کیا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مرتبہ